سورہ مبارکہ منافقون سے ایک مختصر سی آیت اور اس آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ مختلف ہے، لیکن اس میں خداوند متعال نے ان لوگوں کا ابہام اور ان لوگوں کا شک دور کیا ہے جو بظاہر اپنے پاس مال اور دولت جمع کر کے اپنے آپ کو صاحب عزت سمجھ رہے تھے۔ جب لوگوں کے پاس مال غنیمت زیادہ آ جاتا ہے، جب لوگوں کے پاس رزق کی وسعت ہو جاتی ہے، جب لوگوں کے پاس پیسہ اور مال دنیا زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ عزت صرف ہماری ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی اور اس وقت بھی، یعنی پیغمبر اکرم کے دور میں بھی، جب یہ مدینہ میں یہ صورت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت خداوند متعال نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا وَلِلرَّسُولِ، اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ مومن ہیں۔ اللہ اور رسول کے بعد عزت کس کے لیے؟ صاحبان ایمان کے لیے، صاحب دولت کے لیے نہیں، صاحب مال کے لیے نہیں، صاحب ثروت کے لیے۔ اب جہاں پہ یہ تین کیٹیگریز خداوند متعال نے بیان فرمائی ہیں، وہاں پہ تین معنی کیے جا سکتے ہیں کہ جو عزت اللہ کے لیے ہے وہ اور معنی میں ہے، جو عزت رسول کے لیے ہے وہ اور معنی میں ہے، جو عزت مومنین کے لیے ہے وہ اور معنی میں ہے۔ یعنی تین اس کے مصداق بنتے ہیں اور تین اس کے معنی بنتے ہیں، اس کے معانی مختلف بنتے ہیں۔ اللہ کے لیے عزت ہے وہ اور معنی میں ہے، رسول کے لیے اور معنی میں ہے، اور مومنین کے لیے اور معنی میں ہے۔ یعنی اللہ نے ابہام دور کیا ہے کہ مال دنیا اگر زیادہ ہو جائے تو اس پہ اترا کے بندہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ عزت اس کے لیے ہے۔ کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے کے لیے عزت کا درجہ نہیں ہے، عزت اس کے لیے ہے جس کے دل میں ایمان کی قوت موجود ہے۔ اور ایک مقام پہ خداوند متعال نے خود ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ میرے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جو صاحب تقوی ہے، جو متقی ہے وہ میرے نزدیک صاحب عزت ہے، صاحب کرم ہے، صاحب تکریم ہے۔ ہر کوئی صاحب تکریم نہیں ہے۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کا ایک لقب ہے امیر المومنین، اور یہ لقب پیغمبر اکرم کی طرف سے حکم خدا کے مطابق دیا گیا۔ اور ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ بھی یا ایھا الذین آمنو کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، وہاں وہاں پہ اس کا مصداق یا علی ہے یا علی والے ہیں، وہاں وہاں پہ اس کا مصداق مولا علی علیہ السلام ہے۔ اور امیر المومنین کی ذات وہ واحد ذات گرامی ہے کہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں جب امیر المومنین آیا کرتے تھے تو پیغمبر اکرم فرماتے تھے کہ یہ آنے والا شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ روشن چہرے والوں کا امام ہے۔ یعنی اس کی جو امامت میں، اس کی جو اقتداء میں، اس کی جو ولایت کا اقرار کرنے والے ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ اور زیارت جامعہ میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بروز حشر میدان محشر لگا ہوا ہوگا، وہ منظر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں، منظر کشی اگر کروں تو وہ میدان محشر وہ لوگ جمع ہوئے ہوں گے، اور اس میں امام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے شیعہ ہوں گے مبیضۃ وجوہ، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ یعنی جو ہمارے محب ہوں گے، ہمارے شیعہ ہوں گے، وہ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اور امیر المومنین کو فرماتے تھے کہ یہ وہ ہے
جو روشن چہرے والوں کا امام ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، خداوند متعال نے مومن کو 3 خصلتیں، 3 ابیلٹیز، 3 خصوصیات خداوند متعال نے مومن کو ارشاد فرمائی ہیں، عطا فرمائی ہیں۔ صاحب ایمان کو امام فرما رہے ہیں کہ 3 خصوصیات خداوند متعال نے عطا فرمائی ہیں۔ پہلی خصوصیت امام علیہ السلام ذکر کرتے ہیں اس آیت کے ضمن میں، جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ امام فرماتے ہیں العزت فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے مومن کو دنیا اور آخرت میں عزت سے نوازا ہے۔ دنیا میں عزت سے کیا مراد لی جاتی ہے اور آخرت میں عزت سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ دنیاوی عزت سے کیا مراد ہے اور اخروی عزت سے کیا مراد ہے؟ اگر میں آپ کے سامنے اس کا فرق بیان کر سکوں تو دنیاوی عزت سے مراد لوگ اپنا پیسہ سمجھتے ہیں، اپنی گاڑیاں سمجھتے ہیں، اپنا بینک بیلنس سمجھتے ہیں، اپنا مال دنیا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ عزت مومن کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور منافق کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ اب دنیاوی ذلت تو آپ بہتر دیکھتے ہوتے ہیں کہ منافقین کے ساتھ دنیا میں کیا ہوتا ہے، آخرت میں بھی ان منافقین کے ساتھ کیا ہوگا، وہ خدا بیان فرماتا ہے اور امام بیان فرماتے ہیں اور پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں۔ قرآن اس طرح بیان کرتا ہے کہ منافقین جب اس دنیا میں جائیں گے تو اللہ عذاب سے ان کا یہ حال کر دے گا، وہ مرنا چاہیں گے مگر مر نہیں سکیں گے، مرنا چاہیں گے مگر مر نہیں سکیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا فرماتے ہیں کہ جب منافق بارگاہ الہی میں جائیں گے، میدان آخرت میں جب منافق جائیں گے تو ان کے چہرے مولا فرماتے ہیں کہ بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح، اور ایسی چیز کہ جس کو آگ نے جلا کر سیاہ کر دیا ہو، یعنی ان کے چہرے بھیانک سیاہ ہوں گے۔ دنیا میں چاہے ان کے چہرے جیسے بھی ہوں، یہ دنیا کی بات نہیں ہو رہی، دنیا میں تو انسان کریم لگا کے اپنے آپ کو گورا اور چٹا کر سکتا ہے، مگر وہ آخرت کا میدان ہوگا جہاں پہ یہ دنیا کے اعمال تولے جائیں گے۔ اگر دل میں ایمان اور دل میں محبت اہل بیت ہے تو چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا، اگر دل میں محبت اہل بیت نہیں، بغض اہل بیت ہے تو پھر چہرہ بھیانک سیاہ ہوگا۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ فرشتے ان کے چہروں پہ ضربے مار کے کہیں گے کہ یہ اس دن کی سزا ہے جس دن تم خدا کے اور اس کے ائمہ کی ولایت کو جھٹلاتے رہے تھے۔ یہ اس دن کی سزا ہے، مرنا چاہیں گے مگر مر نہیں سکیں گے۔ پہلی چیز، اللہ نے مومن کو دنیا میں عزت، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اور زیارت جامعہ کا اگلا جملہ مولا فرماتے ہیں کہ مبیضۃ وجوہ وحولی فی الجنہ، جنت ان کی مشتاق ہوگی۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں، جنت کی دعا مانگتے ہیں کہ خدایا ہمیں جنت عطا فرما۔ جنت کے لیے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہی امید ہے کہ جنت، کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ جنت، کوئی حج پہ جاتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ جنت۔ جنت کے علاوہ کوئی اور ہے کسی کی خواہش؟ یعنی جتنی بھی عبادات بجا لائی جاتی ہیں، ساروں کی خواہش کیا ہے؟ جنت۔ مگر واہ ان لوگوں کے نصیب، ان لوگوں کے مقدر کہ جو بارگاہ توحید میں بیٹھے ہوں گے، بارگاہ ائمہ میں بیٹھے ہوں گے، مگر جنت ان کی مشتاق ہوگی، وہ جنت کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ دنیا میں لوگ سارے معاملات جنت کے لیے کرتے ہیں، حج پہ اتنا خرچہ کر کے جاتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، تبلیغات کے لیے جاتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، مگر جنت ان کی مشتاق ہوگی، وہ جنت کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ بہرحال بیان میرا طویل نہ ہو جائے، اور امام علیہ السلام نے دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ اللہ نے دنیا میں ان کو
عزت اور آخرت میں بھی ان کو عزت عطا فرمائی ہے مومنین کو۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے دنیاوی امور ان کے اپنی ذمہ داری میں لے لیے ہیں۔ مومنین کے امور دنیاوی اللہ نے اپنے ذمے لے لیے ہیں، یعنی انسان اپنے افعال خود انجام دیتا ہے، کام خود انجام دیتا ہے، مگر امام فرما رہے ہیں کہ مومن کے امور خدا کے سپرد کر دیے گئے ہیں، یعنی اس کے امور کو خدا انجام دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں صاحبان ایمان، آپ دیکھتے ہیں کہ بعض ایسی مشکلات ہوتی ہیں کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ بس اب آخر ہے، اب اس کے بعد کوئی اور میرے پاس ذریعہ نہیں ہے، مگر خداوند نے متعال اس مومن کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے، اس مومن کو تکریم دینے کے لیے ایسا ذریعہ اور ایسا فعل انجام دیتا ہے کہ پر امید ہو جاتا ہے، یعنی اس کے افعال کو خداوند نے متعال اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اپنے سپرد کر لیتا ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک مقام پہ دعا میں بڑی طویل دعا ہے امام علیہ السلام کی، اور اس میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تقلنی علی نفسی، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے اپنے پاس رکھنا، اپنی پناہ میں رکھنا۔ یعنی مومن کو اگر اللہ اپنی پناہ میں رکھتا ہے تو اس کے لیے عزت ہے۔ مومن کو اللہ اس کے نفس کے حوالے نہیں کرتا کہ وہ گمراہ ہو جائے، مومن کو اللہ اپنی پناہ میں رکھتا ہے۔ دعائے خداوند متعال ہمیں تعلیمات محمد و اہل بیت محمد پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں اللہ ہمیں ان کی محبت، معرفت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میں ایک جملہ مصائب کا کہہ کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ آغا صاحب تشریف فرما ہے، میرے بعد وہ مفصل خطاب فرمائیں گے۔ آج جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں، یہ محفل سجائی گئی ہے شہادت امیر المومنین کے سلسلے میں۔ آج وہ بیٹیاں یتیم ہوئی ہیں جو پردیس میں یتیم ہوئی۔ دعا کیا کریں کہ کوئی بیٹی پردیس میں یتیم نہ ہو، اور ایک دعا یہ بھی کیا کریں کہ کوئی بیٹی اس انداز سے اپنی باپ کی شہادت کی خبر نہ سنے جس انداز میں جناب زینب نے اپنے باپ کی شہادت کی خبر سنی۔ جب جبرائیل نے اعلان کیا، جب سر اقدس میں ضرب لگی، امیر المومنین کے سر اقدس میں جب ضرب لگی تو جبرائیل نے اعلان کیا، کوفہ کی فضاؤں میں ایک نعرہ بلند ہوا، قد قتل امیر المؤمنین، لوگوں امیر المؤمنین کو ضرب لگ گئی ہے۔ دوسرا جملہ جناب جبرائیل کا تھا، لوگوں محمد مصطفیٰ کے بھائی کو مسجد میں شہید کر دیا گیا ہے۔ تیسرا جملہ جناب جبرائیل کا یہ تھا، واللہ تہدمت ارکان الہدی، اللہ کی ہدایت کے ارکان کو بجھا دیا گیا ہے، یعنی ہدایت کے چراغ کو بجھا دیا گیا ہے۔ امیر المومنین کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا گیا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب علی کے سر اقدس میں ضرب لگی تو امیر المومنین نے ایک صدا بلند کی، فرمایا فزت ورب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا ہے۔ علی نے جب خیبر فتح کیا تو اس وقت اس کامیابی کا نعرہ بلند نہیں کیا، علی نے جب احد و بدر کو فتح کیا تو اس وقت کامیابی کا یہ نعرہ بلند نہیں کیا۔ جب شہادت کا وقت قریب آیا فرمایا اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جب امیر المومنین کو مسجد سے سین خانہ کی طرف لے کے جا رہے تھے، امیر المومنین اس وقت گریہ فرما رہے تھے، اور امیر المومنین کی اس وقت داڑھی ریش اطہر سے خون گر رہا تھا۔ جب خون گر رہا تھا تو امیر المومنین نے ایک مرتبہ اپنا سر اٹھایا اور امام حسن سے فرمایا بیٹا حسن میرے ہمراہ چلنے والا کون کون ہے؟ مولا نے فرمایا بابا آپ کے اوان اور انصار آپ کے اصحاب ساتھ آ رہے ہیں۔ جب سین خانہ قریب آیا امیر المومنین نے فرمایا حسن بیٹا میرے صحابہ سے کہو سارے واپس چلے جائیں، میرے ان اوان و انصار سے کہو سارے واپس چلے جائیں، بابا یہ آپ کی خدمت میں حاضر، یہ آپ پہ گریہ کر رہے ہیں۔ فرمایا حسن بیٹا مجھے ابھی آپ جا کے سین خانہ میں لے جاؤ گے، ابھی میری بیٹیاں بلند آواز سے گریہ
گریا کریں گی. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے صحابہ کے کانوں تک جائے. ارے جو علی، یہ علی کی اپنی بیٹیوں کے رونے کی آواز اپنے صحابہ کے کانوں تک جانے کا برداشت نہیں کرتا تھا. اللہ جانے وہ وقت کیسا ہوگا جب یہی بیٹیاں کوفہ و شام کے بازاروں میں بے مکنا ہو جائے گا.